ایران میں ایک شہر ہے دامغان. دامغان وہاں کے اوپر ایک فیملی رہتی ہے. وہ فیملی مشہور ہے شاہ چراغی کے نام سے. شاہ چراغی، چراغ سمجھتے ہیں نا، شاہ چراغی کے نام سے. ان کا جد اعلیٰ تھا، جو ان کا بڑا تھا، جو ان کا دادا پردادا رہا ہوگا، اس کا نام تھا سید طاہر شاہ چراغی. سید طاہر شاہ چراغی. اب جتنے بھی اولادیں آ رہی ہیں وہ سب شاہ چراغی کے نام سے مشہور ہے. وہاں کے اوپر ٹائٹل ہے ان کا. یہ سید طاہر شاہ چراغی کون تھے میرے عزیزوں؟ توجہ رکھنا، ختم کر رہا ہوں. یہ منبری بھی تھے اور شاعر بھی تھے. منبری یعنی خطیب بھی تھے، بہت بڑے ذاکر بھی تھے اپنے زمانے کے. سید طاہر شاہ چراغی بہترین منبری، بہترین ذاکر تھے، خطیب تھے بہترین، اور شاعر بھی زبردست تھے. شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے امام سے بے انتہا محبت بھی فرماتے تھے. آپ بہت محبت کرتے تھے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے 40 مرتبہ 40 ٹائمز عالم رویا میں، خواب میں، ڈریم میں، آپ کی زبان میں سپنے میں 40 مرتبہ وقت کے امام کی زیارت کیا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج کے ٹائم میں تو پڑھ لینا بھی بڑا آسان ہے. رسول اللہ 40 مرتبہ ملاقات کی ہے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ احمد آباد میں بھی مودی جی آ جائیں اور آپ میں سے کوئی ایک مرتبہ ملاقات کر لے تو فوٹو گھر میں ایسی جگہ لگایا جائے گا کہ آنے والی ساری نسل اس کی زیارت کر کے بڑی ہوتی رہے. کہ ہمارا دادا گزرا ہے، اس نے مودی جی پرائم منسٹر تھے، اس کے ساتھ فوٹو کھنچایا تھا. ہوتا ہے کہ کتنا فخر ہوگا. مگر یہ کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا پرائم منسٹر ہے میرے عزیزو. یہ 40 مرتبہ زیارت کی، 40 مرتبہ عالم رویا میں، ڈریم میں، خواب کے اندر. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کہاں ہے وہ توفیق کہ وقت کا امام خواب میں آ رہا ہو. اور میرے عزیزوں تقریباً 40 سے 50 دنوں میں ایک مرتبہ وقت کے امام اس کے خواب میں آیا کرتے تھے. 40 سے 50 دنوں میں ایک مرتبہ ضرور وقت کے امام اس کے خواب میں آ جایا کرتے تھے. 1 سال بیت گیا، گزر گیا 1 سال، وقت کے امام اس کے خواب میں نہیں آئے. اب جس کو عشق ہوتا ہے جس سے میرے عزیزوں، اگر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، آنکھوں سے غائب ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہوگی ایسے انسان کی. اگر آج کوئی کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہو، عشق مجازی، وہ سچا پیار بھی نہ ہو، تو اگر وہ کچھ دنوں آپ کے سامنے نہ رہے، غائب ہو جاؤ نگاہوں کے سامنے سے، تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ سے پرومس ہو جائے کہ آج دن میں 1-2 مرتبہ انہیں فون کرنا ہے اور فون نہ کرے، آپ کا موبائل گم ہو جائے یا بیلنس ختم ہو جائے، تو آپ کی حالت کیا ہوگی. کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں، پورا دن گزر گیا، میں 1 مرتبہ بھی آج اس سے بات نہیں کر پایا. اگر آپ کو محبت ہے، تڑپیں گے کہ نہیں تڑپیں گے آپ؟ بتائیے. آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی بچہ کسی ملک میں چلا جائے پڑھنے کے لیے، اور جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہو، آپ مجھے بتائیے کبھی یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ تڑپیں گے کہ نہیں تڑپیں گے اس کے لیے؟ جب بھی کوئی تہوار آئے گا، اور ماں تو کتنی روئے گی، تڑپے گی نہیں تڑپے گی. مگر یہ عشق مجازی سچا پیار نہیں ہے، میرے دنیا تک ہی محدود ہے. عشق حقیقی کس سے کرنا ہے؟ امام سے. عشق حقیقی تو امام سے ہونا چاہیے نا، انسان کو پروردگار سے ہونا چاہیے. کہ 1 سال گزر گیا، وقت کا امام خواب میں نہیں آ رہا ہے میرے. اب ہم جس سے محبت کرتے نہ ملے، نہ آئے، نہ فون کرے، ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن چونکہ سچا عاشق تھا یہ انسان، 1 سال گزر گیا، نہیں آئے خواب میں. جہاں پر جاتا ہے امام کا ذکر کرتا ہے. میرے بھائی 1 سال ہو گیا، میرا امام میرے خواب میں نہیں آیا. جس گلی سے گزرتا ہے روتا ہے، جہاں پر جاتا ہے وقت کے امام سے ایک بات کہتا ہے، مولا خطا کیا ہوئی کہ آپ نے آنا چھوڑ دیا. مولا مجھ سے کون سا جرم ہو گیا کہ آپ نے
خام میں آنا اور میری زیارت کرنا منقطع ہو گیا، اب زیارت نہیں کر پا رہا ہوں، کیا ہو گیا میرے مولا مجھ سے؟ خطا تو بتا دیجئے میری۔ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے میرے عزیز ہوئے، بے چین جس طرح مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد تڑپتی ہے، امام اس کے خام میں نہیں آ رہے تو یہ اس طرح تڑپ رہا ہے۔ پتا آپ کو کیا ہوا؟ 1 سال گزرا میرے عزیزو، 1 سال۔ اگر سچے دل سے اپنے مولا کو یاد کرو تو آئیں گے ضرور، مگر دل بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا۔ جب آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ بتاؤ وقت کا امام کہاں رہتا ہے، تو آیت اللہ بہجت نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، کہا وقت کا امام تو ہر مومن کے دل میں رہتا ہے، مگر وہ دل اس لائق تو بناؤ کہ وہ دل وقت کے امام کا گھر بن جائے۔ اگر کسی اور کو گھر میں بسا لیا ہو تو وقت کا امام اس گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ 1 سال گزرا، عالم رویا میں، عالم خام میں، ڈریم میں امام تشریف لاتے ہیں۔ جب میرا مولا تشریف لایا، جب میرا مولا آیا تو تڑپ گیا، رونے لگا، رو کر کے مولا سے بس ایک فریاد کی، میرے آقا، میرے مولا۔ 1 سال تک تڑپ رہا تھا، 1 سال گزرنے کے بعد آپ آئے؟ کیا کوئی اپنے چاہنے والوں کو اتنا بھی تڑپاتا ہے؟ میں تو مر رہا تھا، ان قریب تھا آپ کو یاد کرتے کرتے میں دنیا سے رخصت ہو جاتا، میں بڑا رویا، بڑا یاد کیا آپ کو، مگر آپ نہ آئے۔ پتا ہے امام نے صرف ایک جملہ کہا، اور وہ میرے لیے میرے عزیز و درس ہے۔ امام نے فرمایا، اے میرے چاہنے والے، تجھے پتا ہے کہ میں نے تیرے خام میں آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ورنہ میں 40 سے 50 دنوں میں 1 مرتبہ تیرے خام میں آیا کرتا تھا۔ کیوں چھوڑا میں نے تیرے خام میں آنا؟ کیونکہ تو ہر غذا کھا لیتا ہے، ہر کھانا کھا لیتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ یاد کر فلاں انسان کے گھر تو گیا تھا اور تو نے وہاں کے اوپر حرام غذا کھا لیا تھا، اس کے گھر میں جو کھانا بنتا تھا اس کی انکم جائز نہیں تھی، حرام تھی، لیکن چونکہ جب تو نے وہ کھانا کھایا اور تیرا شکم حرام سے پر ہو گیا تو میں چونکہ امام ہوں، تیرے اور میرے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ کہ مولا پھر آئے کیوں؟ کہا دیکھو تم میرے چاہنے والے ہو، جب حرام غذا کھائی تھی تو تیرے اور میرے درمیان جدائی پیدا ہو گئی تھی، مگر 1 سال کے بعد تیرا شکم جب پاک ہو گیا تو واپس سے پھر ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم نے کوشش کی ہے، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا تھا تو تیرا رشتہ تیرے امام سے ٹوٹ گیا تھا، مگر جب تیرے پیٹ کا تزکیہ ہوا، تیرا پیٹ پاک و پاکیزہ ہو گیا، تو پھر آج میں تیری بارگاہ میں تیرے خام میں آیا ہوں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تاکہ تو میری زیارت کرے۔ کچھ غور کیا آپ نے میرے عزیزوں؟ کتنی اہمیت رکھتا ہے رزق حلال، رزق طیب، پاک و پاکیزہ غذا۔ اگر ایک انسان میرے عزیزوں ایک مرتبہ بھی اگر نجس کھانا کھاتا ہے تو اس کا اثر پڑے گا اس کے اوپر۔ اگر ایک مرتبہ حرام کھانا کھا لیا تو اس کا اثر پڑے گا انسان کی زندگی کے اوپر۔ وقت نہیں، ورنہ میں پوری 10-12 دن اسی کے اوپر پڑھ دیتا حلال حرام کیا ہے عزیزان کے رہے۔ یہ وقت کا امام ہے میرے عزیزوں۔ میسج دے کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ جو کھانا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو کھانا حلال ہونا چاہیے اور پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ امام اس کے اوپر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا بتائیے آپ؟ عام مومنین عمل کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، آپ سب پاک و پاکیزہ کھاتے، میں جانتا ہوں، عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ تو عام مومنین جب عمل کرتے ہو تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، وہ تو مولا ہے، وہ عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر؟ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مولا عمل نہ کرے۔ حلال بھی کھائیں گے، پاک و پاکیزہ بھی کھائیں گے۔ وقت کے امام کا ظہور ہو گیا، آواز آئی، امام ظہور کر گئے۔ امام ہندوستان آئے، راجولہ پہنچے۔ آپ کے شہر کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں۔ امام میرے شہر میں پہنچے، مجھے پتا چلا میرا وقت کا امام آیا ہے، میں تو تڑپ گیا کہ جس کا انتظار کر رہا تھا
وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آج میں اپنے وقت کے امام کا دیدار کروں گا اور اپنے وقت کے امام کو اپنے گھر لے کر کے آؤں گا۔ اگر میرے شہر میں سیستانی صاحب آ جائیں، وقت کے مرجع کبیر رہبر معظم انقلاب آ جائے، تو آپ ہر آدمی کی کوشش ہوگی کہ نہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے گھر میں آ جائیں تاکہ میرے گھر میں برکت آ جائے؟ کوشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بتائیے آپ۔ مجھ جیسے گناہگار کو آپ اپنے گھروں میں لے جاتے ہو، کیا وقت کا امام آئے گا اس کو گھر میں نہیں لے کے جاؤ گے؟ بتائیے مجھے، آپ لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے؟ جب امام آئے گا اور میں گھر میں اپنے وقت کے امام کو لے کر کے جاؤں گا، مولا آپ میرے گھر پر آئے ہو، یہ ڈینر ہے، آپ تناول کیجئے، یہ کھانا کھائیے تاکہ میرے گھر میں برکت آئے، دعا فرمائیے۔ میرے عزیزوں، اگر میرا کھانا، میرا لنچ حلال نہ ہوا، پاک و پاکیزہ نہ ہوا، تو کیا میرا وقت کا امام کھا پائے گا؟ کھائے گا؟ مولا یہ صوفہ بچھا ہوا، تشریف رکھیے، میں کھانا لگا رہا ہوں۔ اگر وہ صوفہ حلال پیسے سے نہ خریدا ہو میں نے، کیا مولا اس کے اوپر بیٹھیں گے؟ مولا زمین پر تشریف رکھیے، اگر صوفے پہ نہیں بیٹھتے۔ اگر میں نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، اگر باپ نے اپنی بیٹی کا حق مارا ہوا ہے، اگر باپ اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا، باپ نے بیٹوں کو حق تو دے دیا مگر باپ نے بیٹی کا حق نہیں دیا، اور بھائی اس گھر میں رہ رہا ہے، تو مجھے ایک بات بتائیے، کیا وقت کا امام اس میں قدم رکھے گا؟ کیا اس زمین پہ بیٹھے گا؟ امام یہی تو کہے گا، یہ غصبی جگہ ہے، میں اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب وقت کا امام آئے گا، نہ ہمارے صوفے پہ بیٹھے گا، نہ ہماری زمین پہ بیٹھے گا، نہ ہمارا کھانا کھائے گا، تو اب جو امام آئے گا، آپ مجھے ایک بات بتائیے، انصاف سے بتائیے، ہم اس کے سامنے افتخار سے دیکھیں گے، اس کو اپنی نگاہوں سے افتخار سے اس کی طرف نگاہ ڈالیں گے، یا اس کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے، یا شرم محسوس کریں گے؟ کہ مولا کو تو لے کر آئے اپنے گھر میں، مگر مولا نے قدم نہ رکھا، نہ صوفے پہ بیٹھے، نہ کھانا کھایا، کیا ہوگا میرے عزیز اس وقت؟ ظہور کا وقت معین ہے؟ بتائیے، معین نہیں ہے۔ کوئی اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں دن آئیں گے، وہ جھوٹا ہے۔ ظہور کا وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر خدا چاہے گا اور خدا کرے ایسا کہ وقت کا امام اگر کل آ جاتا ہے اور میں گھر پر آتا ہے میرے عزیز، تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ میرا گھر، میرے گھر کے اندر موجود چیزیں، میرے گھر کا کھانا حلال ہے، پاک و پاکیزہ یا پاک و پاکیزہ نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں ہے۔ میں آج ہی حساب کروں اپنے نفس کا۔